دین سمجھنا چاہتے ہیں تو دین کے گر بتلاؤں، معیشت سمجھنا چاہتے ہیں تو معیشت کے گر بتلاؤں۔ میرے استاد حضور حافظ ملت نے تو مجھے اتنا پلایا ہے، پڑھایا کم ہے پلایا زیادہ ہے، اور وہ فیضان نظر تھا جا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان مولانا عبید اللہ قاسمی صاحب نعرہ تکبیر۔ بھائی میرا حال تو یہ ہے کہ کہاں کہاں مجھے روکو گے، بند باندھو گے، کہاں کہاں مجھے روکو گے، بند باندھو گے۔ میں چڑھتا دریا ہوں، ہر سمت بہتا جاتا۔ اب میرے خیال سے جذباتی باتیں سن لی آپ نے، اب سنجیدہ تقریر سن لیجیے۔ کیا کریں، ادھر اسٹیج والوں سے مجبور ہیں، ادھر عوام سے مجبور ہیں، ہمارا بڑا امتحان ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ موقع کی مناسبت سے آج عظمت ولایت پہ بات کر لیجیے۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ بھائی میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں، کل میرے جانے کے بعد یہ نہ کوئی کہے مزہ نہیں آیا، تو آپ مزہ لینے کے لیے اگر بیٹھے ہیں تو مزہ تو بالکل نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس لفظ مزہ کو بھی آپ نے طلاق دے دی۔ کبھی وہ مزہ ہوا کرتا تھا، اب مزہ ہو گیا، کبھی وہ ناشتہ ہوتا تھا، اب ناشتہ ہو گیا، کبھی عظیم ہوا کرتا تھا، اب عجیم ہو گیا۔ غالب تو اپنی قبر میں ہم لوگوں کی زبان پر سینہ پیٹ رہا ہوگا، اور داغ بیچارہ اپنا داغ معلوم نہیں کتنے فرشتوں کو دکھلا رہا ہوگا۔ ہم کتنی پیاری زبان چھوڑ کے گئے تھے، مسلمانوں نے کیا کباڑا کیا، بلکہ بمبئی کی زبان میں دماغ کا دہی کر دیا، بھاجی پالا کر دیا۔ ہم اس طرح رات بھر سنائیں گے، ہماری بات نہیں ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ ہم کو ہمارے استاد نے کہا تھا، حضور حافظ ملت نے، کہ ہمارا عبید اللہ ہماری تقریر کی مشین ہے۔ تو ایک ولی کی مشین کبھی نہیں خراب ہوگی۔ عمر تو زیادہ ہو گئی ہے، مگر نہ ہم بڈھے ہوئے ہیں نہ ضعیف ہوئے ہیں، ہماری عمر کے کم لوگ ہوں گے اس وقت ہم 73 میں چل رہے ہیں۔ آواز ہے نا 16 سال کی، رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا چلو، اب ہنس بول چکے ہو لوگ، دل دماغ بن گیا ہے، اب خطبہ پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بابو ٹائم کیا ہوا؟ مسئلے کی صبح فلائٹ بھی لینی ہے کلکتہ کے لیے۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم، الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام مقدس مصطفیٰ و مجتبیٰ پر، جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا،
اسی لیے میں پوری دنیا میں کہتا پھرتا ہوں، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا احسان ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، علماء اہل سنت، شہزادہ سرکار غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان نعمت حاصل ہے۔ اسلام دنیا میں انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضلالت، غبابت اور جہالت میں ڈوبی ہوئی دنیا کو جہالت کے دلدل سے نکال کر علم کی روشن شاہراہ عطا فرمائی۔ نبی صادق نے جھوٹ کی سلطنت کا خاتمہ کر کے سچائی کی حکومت کا پرچم لہرایا۔ ظلم و عدوان کی جگہ انصاف اور ایمان کا راستہ دکھلایا۔ برائی کے مقابلے میں بھلائی کا پرچم لہرایا۔ بے حیائی کے مقابلے میں انسانوں کو شرافت اور حیاداری کا راستہ دکھلایا۔ 12 فروری 610 عیسوی میں پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور 632 عیسوی میں اللہ کے حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عمر کے اعتبار سے 63 سال کا ظاہری زمانہ ہے، اور 40 سال تک خاموشی سے انسانی دل و دماغ پہ ریسرچ ہے۔ 23 سال کا انقلابی کارہائے نبوت ہے۔ دنیا میں لوگ دل بدلتے ہیں، رسول پاک نے دل بدل دیے تھے۔ حضور نے انسان کو اندر سے تبدیل کر دیا تھا۔ بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق کی نعمت سے انسانیت مالا مال ہوئی تھی، اور برائی کے مقابلے میں انسانیت نے رسول کریم کے وسیلے سے شرافت کا جامہ پہنا تھا۔ سب سے بڑی سچائی خدائے واحد پہ یقین کرنے کی، اور اس سچائی کو اس طرح دلوں میں سرکار دو عالم نے مستحکم کر دیا کہ آج 1000 بدعملی کے باوجود مسلمان عقیدہ توحید کی چٹان پہ کھڑے ہو کر اللہ کو ایک مانتا ہے، باقی سارے معبودان باطل کو ٹھکرا دیتا ہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، اللہ کے حبیب بھی چلے گئے۔
اب سوال یہ ہے کہ حضور کے جانے کے بعد یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ جہالت کو علم میں تبدیل کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ برائی کی جگہ بھلائی کا خیمہ نصب کرنے والی کون سی برادری ہوگی؟ یہ ایک مستقل سوال ہے، اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک نبی گیا تو دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرا آیا، بلکہ ایک ہی دور میں دنیا میں درجنوں انبیاء کرام نور نبوت کی مشعل کو لے کر جہالت کا پردہ چاک کرتے رہے۔ حضور کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو آپ نبی صرف اپنے عہد کے نبی نہیں تھے، جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو جب تک کوئی نبی آتا نہیں اس وقت تک موجودہ نبی کی نبوت برقرار رہتی ہے۔ اب حضور کے بعد جب کسی نبی کو آنا ہی نہیں تو ثابت ہوا کہ قیامت تک ساری دنیا کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسما خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ قیامت کی صبح تک مصطفیٰ نبی ہے، اور نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے وہ نبی ہیں، اور ہر انسان ان کی امت، چاہے اڈوانی جیسا ایڈزوانی ہو، یوگی جیسا ڈھونگی ہو، مودی جیسا موزی ہو، اپنے وقت کا کوئی فرعون ہو، نمرود ہو، حضور کی نبوت کے اعلان کے بعد قیامت تک دنیا میں چاہے کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، صابی ہے، مجوسی ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی ہو، سب کے سب حضور کی امت ہیں۔ صرف آپ اکیلے رسول اللہ کی امت نہیں، ہر کافر رسول پاک کی امت، اور ہر مومن رسول پاک کی امت۔ آپ کہیں گے عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے، مگر میں داعیہ اسلام کے سائے میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، تو دعوت دینے والے کا مطمع نظر بڑا ہی فلسفیانہ ہوتا ہے۔ میری اس دعوت کے طریقہ کار کو سمجھ لیجئے گا۔ سارے انسان مصطفیٰ کی امت، مسلم ہو کہ کافر، سب آمنہ کے لال کی امت۔ اب امت کے دو طبقے ہیں، بات سمجھنے کی یہ ہے۔ ایک طبقے کو اصطلاح شریعت میں امت اجابت کہتے ہیں، اور دوسرے گروہ کو امت دعوت کہتے ہیں۔ جن انسانوں نے رسول پاک کا کلمہ پڑھ لیا ان کا نام ہے امت اجابت، وہ امت جس نے رسول پاک کے کلمے کو قبول کر لیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ان کا نام ہے امت دعوت۔ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ رسول اللہ کی دعوت ان تک پہنچائیں تاکہ امت دعوت بھی امت اجابت میں تبدیل ہو جائے۔ یہی کام صحابہ نے کیا، اور اسی وجہ سے ایران مسلمان ہوا، اسی وجہ سے افغانستان مسلمان ہوا، اسی وجہ سے قیصر روم کا قلعہ فتح ہوا تھا، اسی وجہ سے یہود و نصارہ کے سعادت مند لوگ ایمان کی دہلیز پر آ کر نعمت غیر مترقبہ سے محظوظ ہو رہے تھے۔ سرکار چلے گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی انبیاء بنی اسرائیل میں آیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو وہاں اگر ہزاروں نبی آئے تھے تو حضور کے بعد تو لاکھوں نبی آنے چاہیے، مگر یہاں نبوت ہی کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟
حضور تو دنیا سے گئے، کیا سارے انسان بھی قبر میں چلے گئے؟ اللہ کا حبیب تو اپنی تربت انور میں آرام فرما، مگر انسان تو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور قیامت تک انسانیت کا وجود باقی رہے گا۔ تو حضور جب چلے گئے تو ان انسانوں کی رشد و ہدایت کا کیا ہوگا؟ کیا حضور کے جانے سے پہلے اور ساری کائنات عالم میں حضور نے جانے سے پہلے تو دنیا کو مطہر کر دیا تھا، پاکیزہ بنا دیا تھا، پورے عرب کو مسلم بنا دیا تھا، مگر حضور کے جانے کے بعد یہ جو دنیا پیدا ہو رہی ہے، کیا اس دنیا میں جھوٹ جنم نہیں لے رہا؟ کیا اس دنیا میں بے ایمانی جنم نہیں لے رہی؟ کیا اس دنیا میں بدعقیدگی جنم نہیں لے رہی؟ کیا اس دنیا میں بدعملی جنم نہیں لے رہی؟ کیا اس دنیا میں گنڈئی جنم نہیں لے رہی؟ کیا اس دنیا میں چوری رہزنی اور اچکا پن جنم نہیں لے رہا؟ کیا اس دنیا میں شرابی نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا اس دنیا میں زناکاروں کی کمی ہے؟ کیا اس دنیا میں سود کھانے والوں کی کمی ہے؟ تو اتنی ساری برائیاں جب دنیا میں موجود ہیں اور حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو انسانیت کو راستہ پھر کون دکھلائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی تو نہیں آئے گا مگر وارث نبی آتا رہے گا۔ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، ولی نبی آتا رہے گا۔ اب یہ کام حضور کے بعد حضور کا کام حضور کی امت میں علماء کریں گے، حضور کی امت کے اولیاء کریں گے۔ یہ ذمہ داری کن لوگوں پہ ڈالی گئی؟ اولیاء کرام پہ۔ یہ ذمہ داری کن لوگوں پہ ڈالی گئی؟ علماء اعظام پر۔ سرکار کے جانے کے بعد اولیاء کی حیثیت کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ اولیاء کیسے ہوں گے رسول اللہ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے بعد جن لوگوں کے سروں پہ ولایت کا تاج رکھا جائے گا ان کی شان کیا ہوگی؟ سنیے، ملک کی حکومت تو ایک 420 کے پاس ہے نا، اور میں تو اس کو 420 بھی نہیں کہتا ہوں، 840 کہتا ہوں۔ ایک جھوٹے کی حکومت ہے ہندوستان کا، مالک ہے نا پورے ملک کا، جو چاہتا ہے کر رہا ہے نا، ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا؟ مگر اس کو بھی ڈر ہے کل تختہ نہ الٹ جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اب ذرا بات کو خوب قاعدے سے سمجھ لیجیے گا، دو جملوں کا استعمال قرآن نے کیا ہے۔ ولی کی شان کیا ہے؟ اس کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف۔ غم کی میننگ آپ جانتے ہو، اور خوف سے بھی آپ کا انٹروڈکشن ہے۔ بولنے میں تو یہ چھوٹے سے حروف ہیں، چھوٹے سے جملے ہیں۔ غم ہے 2 حرف کا ایک جملہ، اور خوف ہے 3 حروف کا ایک جملہ، مگر اتنا طاقتور کہ دنیا کے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو غم میں طاقت ہے، دنیا کے ہائیڈروجن بم میں طاقت نہیں ہے جو خوف میں طاقت ہے۔ اجی خواب دیکھتے ہو، خواب دیکھنے میں دیکھ رہے ہو کہ 7ویں منزل سے گر رہے ہو، کیا برا حال ہو جاتا ہے؟ جب خواب میں اتنا ڈر ہے انسان کو تو پریکٹیکل زندگی میں کتنا غم ہوگا انسان کے پاس۔ حکومت ہے کسی کے پاس تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں سے بغاوت نہ ہو جائے، کہیں فوج انقلاب زندہ باد کے نعرے نہ لگا جائے۔ کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی سلطنت کے جانے کا خوف نہ ہو، کوئی کاروباری ایسا نہیں جس کو اپنے کاروبار کے دیوالیے پن کا ڈر نہ ہو، اور کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جن کی اولاد کے انتقال کے بعد ان کے پاس غم نہ پھٹکے۔ یہ غم، یہ خوف، یہ بڑی بھاری طاقت کا نام ہے جس نے سب کو شکنجے میں کس رکھا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہے کوئی جو غم سے باہر ہے کوئی جو خوف سے باہر ہے؟
روڈ پہ چلنا ہے تو ڈرائیور سے کہتے ہیں بھیا جھپکاؤ مت، آنکھیں جھپک رہی ہیں، نیند آ رہی ہیں، گاڑی ایک کنارے کھڑی کر دو اور ذرا منہ دھل لو اور ایک کڑک چائے پی لو۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ راستے کا غم تڑپا رہا ہے آپ کو، ایکسیڈنٹ کا خوف تڑپا رہا ہے آپ کو، تب آپ یہ کر رہے ہیں۔ مرنے کا غم، زندگی میں دنیا بھر کے مسائل کا غم، تعلیم ہو رہی ہے حاصل کر رہے ہیں تو فیل ہونے کا غم، پڑھ چکے ہیں نوکری نہیں مل رہی ہے اس کا غم، بال بچے نالائق نکل گئے اس کا غم۔ کوئی بھی نہیں ہے جو غم سے خالی ہو، کوئی بھی نہیں ہے جو خوف سے خالی ہو، مگر اسلام کا راستہ دکھلانے والی ان ہستیوں کو جن کا نام اولیاء اللہ ہے، اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ہے وہ جماعت جس کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں۔ اچھا صاحب، خوف نہیں ہے، چلیے دنیا کا خوف نہیں صحیح، آخرت کا خوف، آخرت کا غم، قبر کے عذاب کا غم، فرشتوں کی ڈانٹ پھٹکار کا غم، جہنم کے شعلوں کا غم۔ قرآن مطلق نفی کر رہا ہے، کسی چیز کا غم نہیں، اگر وہ اللہ کا ولی ہے، اگر وہ نائب نبی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور اللہ کا وفادار بندہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔ ایک میان میں دو تلوار آپ نے دیکھی ہے؟ اسی طرح ولی کا سینہ خشیت ربانی کا ایسا گنجینہ ہوتا ہے، نہ اس میں خوف دنیا کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ غم عقبہ کے سمانے کی گنجائش ہوتی ہے۔ یہ پہچانا کیسے جاتا ہے ولی؟ حضور کا کام نے اس کو کرنا ہے۔ ولی نبی نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، مگر سایہ دیوار نبی ضرور ہوتا ہے۔ ولی وہی کام کرتا ہے جو کام نبی کر کے گئے ہیں، ولی وہی راستہ دکھاتا ہے جو راستہ نبی اپنی امت کو دکھلا کر کے گئے ہیں۔ ولی امت کا سرپرست ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ کوئی غم نہیں۔ پہچانا کیسے جائے اس کو؟ ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے دنیا میں، فرضی مزار بنا کے پوجنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے اس دنیا میں، زبردستی ڈھونگ دھتورا کر کے بابا گیری کرنے والوں کی بھی کمی نہیں اس دنیا میں۔ تو ولی کو کیسے پہچانا جائے؟ آج کل لوگ اپنی منت مراد مانگنے کے لیے اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ ولی اللہ غیر اللہ نہیں ہوتے، اگر وہ ولی اللہ ہیں تو غیر اللہ کیسے، اور غیر اللہ ہیں تو ولی اللہ کیسے؟ اللہ والے اللہ کے غیر نہیں ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے غیر وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت سے غافل ہو کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا پھر جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی حقیقی حاجت روا سمجھتے ہیں، انہوں نے ایک غیر قوت کے پاس اصل قوت کو پہنچانے کا ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ حضرات، ولی کیسے پہچانا جائے؟ تو آج کے دور میں تو میرے بھائی بڑا عجیب و غریب زمانہ آ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے ہوا میں جو اڑتا ہے وہ ولی ہے، جو عقل کو اچھمبے میں ڈال دیتا ہے وہ ولی ہے۔ پانی پہ مسلح بچھا کے چلے تو ولی ہے۔ اور آج کے زمانے میں مصیبت یہ ہے کہ ولایت کی ڈگری وہ لوگ دیتے ہیں جن کے پاس جہالت کی ڈگری ہے۔ جاہل بانٹ رہا ہے ولایت کی سند، فلانے صاحب ولی ہیں، فلانے صاحب ولی ہیں، فلانے صاحب ولی ہیں۔ کون دے رہا ہے سند ولی کی؟ جاہل۔ ولی کی سند ولی دیا کرتے تھے، عالم کی سند عالم دیا کرتے تھے۔
صالح کی سند صالح دیا کرتے تھے، شریف کی سند شریر سے نہیں لی جاتی تھی، شریف سند دیتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ کیا یہ ان کا نام ہے؟ نہیں، ان کا نام کیا تھا؟ علی۔ ان کے دادا کے نام پر ان کا نام تھا۔ امام حسین علیہ السلام مولا علی کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ان کا لقب تھا زین العابدین، ان کا لقب تھا امام الساجدین۔ تو یہ لقب کس نے دیا ان کو؟ جو لوگ سجدوں میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، جن سجدہ گزاروں کے اخلاص کی زمانہ قسم کھاتا تھا، ان سجدہ گزاروں نے کہا کہ ہمارے امام تو امام الساجدین علی بن حسین ہیں۔ زین العابدین، عبادت کی زینت، عبادت کا حسن۔ کن لوگوں نے یہ دیا؟ جن لوگوں کے پاس خود عبادت کا حسن تھا۔ آج جاہل کہتا ہے فلانے حضرت ولی ہیں، فلانے حضرت ولی۔ ارے بھئی ولایت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو ولایت کی ڈیفینیشن بتلاتا ہوں کہ ولی کیسے پہچانا جاتا ہے۔ ولی ہواؤں میں اڑنے کی بنیاد پہ نہیں پہچانا جاتا۔ ہواؤں میں اگر کوئی اڑ رہا ہے اور نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پانی پہ جو چل رہا ہے اور ترک صلاۃ کر رہا ہے، وہ ابلیس کی اولاد تو ہو سکتا ہے، رسول اللہ کی مانوی اولاد کبھی نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلامیہ سے بغاوت کر کے کوئی لاکھ کمالات کا مالک ہو جائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت تو شریعت کے دامن میں ہے میرے بھائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حضور غوث الاعظم کے پیروں میں ہیں۔ ایک صاحب گئے مرید ہونے، سن رکھا تھا شہرت ان کی، جا کے کہا حضور مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کر لیں گے، تشریف رکھیے۔ کھاتے پیتے رہے، پورا مہینہ گزر گیا، ساتھ ہی میں رہے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد بڑے میاں نے بوریا بسترا باندھا اپنا، اور باندھنے کے بعد حضرت سے کہا حضرت سلام علیکم۔ حضرت نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا حضور ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہاں؟ کہا اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا آئے کس لیے؟ کہا مرید ہونے آئے تھے۔ تو کہا بلا مرید ہوئے جا کیوں رہے ہو؟ ارے کہا کاہے کہ مرید ہوں آپ سے؟ کہا کیوں؟ ارے کہا آپ نے سنا تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں، چل کے مرید ہو جائیں۔ یہاں آئے تو دیکھا نہ ایک دن ہوا میں اڑے آپ، نہ ایک دن پانی پہ مصلی بچھایا آپ نے، کس بات کے ولی آپ؟ کہا اچھا کوئی کرامت نہیں دیکھا؟ کہا کوئی کرامت نہیں دیکھا۔ ہم کہے کہ ولی مانے آپ کو؟ آپ نے فرمایا اچھا جو نہیں دیکھا نہیں دیکھا، جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ گے؟ تو سر کہا ہے کیا جو دیکھا ہے آپ نے؟ کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہاں، جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ تو پڑھتے ہیں آپ۔ کہا جماعت چھوڑتے ہوئے مجھے کبھی دیکھا؟ کہا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ نے کبھی جماعت نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرا اٹھنا دیکھا ہے، بیٹھنا دیکھا ہے، سونا دیکھا ہے، جاگنا دیکھا ہے، ہنسنا دیکھا ہے، رونا دیکھا ہے، کھانا دیکھا ہے، پینا دیکھا ہے۔ یہ بتا میرا کوئی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی تو نے دیکھا؟ بولا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کی تو صبح بولے نبی نبی، آپ کی تو شام بولے نبی نبی، آپ کی عبادت بولے نبی نبی، آپ کی ریاضت بولے نبی نبی، آپ کے اقوال بولے نبی نبی، آپ کے اعمال بولے نبی نبی، آپ کا اعتقاد بولے نبی نبی، آپ کی صبح و شام بولے نبی نبی، آپ کا کیریکٹر بولے نبی نبی، آپ کی تہذیب بولے نبی نبی، آپ کا تمدن بولے نبی نبی، آپ کی آپ کا کلچر بولے نبی نبی، آپ کی زندگی کا رواں رواں نبی نبی بولتا ہے۔ عالم جلال میں اللہ کا ولی آیا، فرمایا سن اللہ کا ولی
کرامت کی بنیاد پر نہیں پہچانا جاتا، اللہ کا ولی اتباع نبوت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، اللہ کا ولی تقلید رسالت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہے ولایت کا معیار۔ ولی کو دیکھو تو رسول خدا یاد آئے، بلکہ ولی کو دیکھو تو خدا یاد آئے، یہ ہے ولایت کا معیار۔ اب جب ولایت کی منزل پر وہ آ گئے تو دنیا نے انہیں خریدنے کے لیے کوشش کی، تو ولایت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک ولی ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا نام ہے؟ ابو الحسن خرقانی، ایران کے ولی، اور ولیوں کے سلطان حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب ہے سلطان العاشقین، اللہ سے عشق کرنے والے بندوں کا بادشاہ۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرتبہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں، غور سے سن لو ولیوں کی بات۔ حضرت بایزید بستامی اپنے مریدوں کے ساتھ شہر خرقان سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی، اس کو سونگھا اور سونگ کر کے رقص کرنے لگے۔ عالم بے خودی میں رقص کرتے جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، کون سی نعمت مل گئی؟ تو ان کے تاریخی جملوں سنو، فرماتے ہیں بوئے یار می آید، بوئے یار می آید، اس مٹی میں تو میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ولی تھے نا، پوچھا حضور کون سے دوست آپ کے؟ کہا اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگوں کو بھی دیدار کروا دیجئے، ہم بھی چل کے عقیدت و محبت سے بوسہ دے دیں ان کے ہاتھوں۔ تو مسکرائے حضرت بایزید بستامی، فرمایا دنیا میں ہیں کہاں کے بوسہ دلوا دوں؟ تو کہا حضور کہاں ہیں وہ؟ کہا عالم ارواح میں ہیں، ابھی نہ باپ کی پشت میں آئے ہیں نہ ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، یہ مٹی بتا رہی ہے کہ ابو الحسن خرقانی یہاں پیدا ہونے والے ہیں۔ کتنا اونچا مرتبہ ہے ابو الحسن خرقانی کا، اور کتنا اونچا مرتبہ ہے اللہ کے ولی بایزید بستامی کا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوان جانے عشق محمد کو دیکھ کر کترا گئی تھی گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے تھے ماہ و نجوم نے، گزرا تھا ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو وہ زمانہ محمود غزنوی کا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ ادھر چڑھائی کر دی، ہندوستان میں فوج کشی کی انہوں نے۔ تو جب ادھر سے چلے تو سنا تھا کہ ایک اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ابو الحسن خرقانی ہے، چلوں ان سے فیض لے لوں، مگر فیض حاصل کرنے سے پہلے مجھے ان کا امتحان بھی لینا ہے کہ ولی ہیں یا مریدوں نے اڑا دیا۔ اس لیے کہ پیر کبھی نہیں اڑتا دوستو، مرید اڑایا کرتا ہے، میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب۔ پیر تو اپنی جگہ پیر ہوتا ہی ہے، اللہ پر پرواز دے گا تو وہ اڑے گا، مگر اس کے اڑنے سے پہلے ہی مرید صاحب اڑانے لگتے ہیں اس کو۔ اپنی پوری فوج لے کر کے محمود غزنوی آئے حضرت ابو الحسن علی خرقانی کا امتحان لینے۔ خانقاہ پہ پہنچے تو محمود غزنوی نے ڈرامہ کیا کیا، اپنا لباس شاہی اپنے غلام ایاز کو پہنا دیا اور اپنا تاج شاہی اپنے غلام کے سر پہ رکھ دیا، خود اپنے غلام کا لباس پہن لیا، اور جو عورتیں تھیں لونڈیاں کنیزیں ان کو مردانہ لباس پہنا دیا۔
تو ایاز کو جو شاہی لباس پہنایا آگے بھیجا، پھر ان عورتوں کو بھیجا جنہیں مردانہ لباس پہنایا تھا، اور خود محمود غزنوی اپنے غلام ایاز کا کپڑا پہن کر کنارے سے جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ حضرت کا سلوک ان لوگوں سے کیا ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ آئے تو حضرت نے فرمایا، او کنارے سے جھانکنے والے، نکل باہر آ اور پہلے ان غیر محرم عورتوں کو واپس بھیج۔ یہ نگاہ ولایت ہے۔ محمود غزنوی پریشان ہو گئے، بولے حضور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارا حکمراں ہے اس کی اطاعت کرو۔ آپ نے فرمایا قرآن سمجھا رہا ہے مجھے، ابھی تو میں اللہ کی اطاعت ہی سے باہر نہیں نکلا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہے، تیری اطاعت کدھر سے آ گئی بیچ میں؟ سمجھ گیا، اور اس کے بعد عرض کیا حضور مجھے کچھ تبرک دے دیں، تو حضرت نے جو کی سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا بادشاہ کو عنایت فرمایا۔ بادشاہ سلامت نے جو چبانا شروع کیا تو وہ گلے میں پھنسنے لگا، اور 1000 اشرفی حضرت کو انہوں نے نظر کیا، جس سے حضرت نے انکار کر دیا۔ جب وہ پھنسنے لگا گلے میں تو اس نے کہا حضور کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کہا سن، یہ جو کی روٹی تیرے جیسے بادشاہ کے گلے میں پھنس رہی ہے، اسی طرح سے تیری یہ اشرفی اللہ کے ولی کے گلے میں پھنس رہی ہے، چل لے جائے یہاں سے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر اللہ کا ولی ہو گیا ہے اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے۔ فرمایا حکیم الامت حضرت اقبال نے، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد شبہ گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ بادشاہ سے خوف کیوں نہیں؟ بادشاہ کا غم کیوں نہیں؟ بادشاہ کا نذرانہ کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ بادشاہ کیوں قدموں میں آ کے گرا؟ اس لیے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ولایت کی دہلیز پر رسول اللہ کے قدموں میں گرنے کے بعد پہنچے ہیں۔ شریعت پہ عمل ولی کا انہی کا واقعہ ہے، سن لیجیے۔ آپ کا کسب معاش کیا تھا؟ ابھی حافظ مقبول صاحب کے عرس کی بات کیا ہے نا، اور حافظ مقبول صاحب اپنے کسب معاش کے لیے مسجد سے نذرانہ نہیں لیتے تھے نا، وہ اپنے کسب معاش کا اپنا کام خود کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھانے پینے کا کیا انتظام کرتے تھے؟ آپ جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے تھے اور بازار میں چوراہے پہ رکھ کے اس کو بیچتے تھے، اسی سے گھر کا کام چلتا تھا۔ ابو الحسن خرقانی کیوں اتنے اونچے مرتبے پہ پہنچے؟ اللہ کے حبیب کے حکم کی اطاعت کی بنیاد پر اتنے بڑے مرتبے کو پہنچے۔ آپ سے کچھ لوگ آئے مرید ہونے، آپ جنگل گئے تھے لکڑی کاٹنے، کنڈی لوگوں نے ہلائی، اندر سے محترمہ کی آواز آئی، کون؟ کہا ہم درویش لوگ ہیں، کس لیے آئے ہو؟ اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن خرقانی سے مرید ہونے آئے۔ وہ جو اس عورت نے دندنا کے گالیاں حضرت ابو الحسن خرقانی کو دینا شروع کیا، انہی کی بیوی تھی،
جتنی مہذب گالی ہو سکتی تھی اتنی گالی اس نے حضرت ابوالحسن خرقانی کو دیا. ارے کہا کس لفنگے کے پاس آئے ہو, کس اچکے کے پاس آئے ہو, کس درندے کے پاس آئے ہو, کس ظالم و جابر کے پاس آئے ہو, کس بدماش کے پاس آئے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے. کس کے بارے میں؟ ابوالحسن خرقانی کے بارے میں. اب لوگ تو بھاگے. کہا محترمہ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ایک گندے آدمی سے مرید ہونے سے ہم لوگوں کو بچا لیا, ہم آپ کے شکر گزار. اور لوگ چلے, بولے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں, ہم نے سنا تھا اللہ کا ولی ہے, یہاں بیوی سے زیادہ شوہر کے عیب کو کون جانتا ہے. چل دیے لوگ. جنگل کے کنارے ہی کنارے سے بھائی صاحب راستہ تھا, یہ لوگ چلے جنگل کے کنارے کنارے. آج حضرت نے لکڑی زیادہ کاٹ لی تو جب اٹھاویں تو گر جائے, بوجھ گٹھر باندھا, اٹھاویں گرے. تو آپ نے ایک آواز دیا, اے اللہ کے بندو, اللہ کے بندے کی مدد کرو. اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کہیں پھنس جاؤ اور کوئی عالم اسباب میں مددگار نظر نہ آئے تو اعلان کرو کہ اللہ کے بندوں میں پھنس گیا ہوں, آؤ اللہ کے حکم سے میری مدد کو آؤ. اللہ بھیج دے گا کسی کو مدد کو. آپ نے یہی نعرہ جنگل میں لگایا, اے اللہ کے بندوں میری مدد کو آؤ. ایک دہاڑ مارا شیر ببر نے اور چند منٹوں میں حضرت کے قدموں میں پہنچ گیا. شیر دم ہلانے لگا. آپ نے لکڑی کا گٹھا یہاں تک اٹھا کے اس کی پیٹھ پہ رکھا, باندھا اس کو, اور اسی کی پیٹھ پہ بیٹھ گئے. اب شیر کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نکل رہے ہیں جنگل سے باہر. جب جنگل سے باہر ایک آدمی شیر کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نکل رہا ہے اور سامنے سے وہی کارواں گزر رہا تھا جو مرید ہونے آیا تھا, جب ان سبوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی شیر پہ بیٹھ کر جنگل سے باہر آ رہا ہے تو چلے بھاگ. اب جب وہ بھاگنے لگے تو حضرت نے فرمایا, ارے کہاں بھاگ رہے ہو تم لوگ؟ وہاں سے وہ پوچھ رہے, ارے صاحب آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہاری منزل ہوں, تم جس کے لیے آئے تھے میں وہی ہوں, تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں ابوالحسن خرقانی ہوں. آئے لوگ قریب, ڈرتے ڈرکا, ڈرو مت. کہا حضور ہم مرید ہونے. کہا ہاں ہمیں معلوم ہے تم مرید ہونے آئے تھے اور وہاں تمہیں بڑی سوغات ملی ہمارے بارے میں, پتا ہے ہمیں. تو انہوں نے کہا حضور مرید کر لیجئے. کہا فرمایا ابھی نہیں, پہلے تم لوگوں سے میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, اس کے بعد مرید کر لوں گا. کہا حضور فرمائیے کیا بات ہے. کہا کہ وہ عورت جس کی حفوات تم سن کر آئے ہو, اگر کوئی مسلمان اس کی بیوی ایسی ہو, ایسی بدزبان ہو, ایسی ظالم ہو, اپنے شوہر کے معاملے میں ایسی ناہنجار ہو, تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو طلاق دینا جائز ہے کہ نہیں. ارے لوگوں نے کہا حضور اب تک آپ اپنے گھر میں رکھے کیسے ہیں؟ ہم تو ایک سیکنڈ نہ رکھیں, ابھی تک طلاق آپ نے دیا کیوں نہیں اس کو؟ فرمایا ہاں طلاق دینا تو جائز ہے نا. کہا بالکل جائز ہے. کہا میں بھی جانتا ہوں کہ جائز ہے, مگر جب جب میں نے اس کو طلاق دینے کی بات سوچی تو مجھے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے, اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں, طلاق کو بدرجہ مجبوری دینے کا حق تو تم کو دیا گیا ہے, اور ایسی صورت میں طلاق دینا تو جائز ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی چیزوں کو جائز رکھا ہے ان چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے. تو کہنے جب جب دل میں آیا تو میں نے یہ حدیث سامنے میرے آ گئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے جائز چیزوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا وہ طلاق ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے گالیاں دیتی ہے تو دیتی رہے, مگر میں اس کو طلاق نہیں دوں گا. جو چیز اللہ کو ناپسند ہے, میری جان چلی جائے گی میرے رب کی محبت میں, مگر وہ کام نہیں کروں گا جو کام کرنے میں میرا رب اس کام کو ناپسند کرتا ہو. جب اتنی نفس کی قربانی دی جاتی ہے تب جا کے ولایت کا جھنڈا ہاتھ میں دیا جاتا ہے.
تو فرمایا کہ بیوی نافرمان تو اللہ نے شیر کو میرا فرما بردار بنا دیا ہے، بیوی تابع دار نہیں تو رب العالمین نے ایک درندے کو میرا تابع دار بنا دیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے ولی جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پہ ہدایت کے پھول بچھاتے جاتے ہیں اور اس راستے پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تو حضرت ابو الحسن خرقانی، اب جن کی 11ویں شریف ہے، جن کا لقب غوث الاعظم ہے، جو محبوب سبحانی ہیں، جو قطب ربانی ہیں، جو شیخ مکین و مکانی ہیں، ان کی کہانی بھی آپ نے سنی۔ بلا اطاعت نبوت کے کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، پیدا ہوئے جیلان، حسنی حسینی سادات، تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی، ماں سے اجازت چاہی، بغداد مرکزی علم و فن ہے، ماں مجھے اجازت دے دو میں جا کے وہاں علم دین حاصل کروں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، میں کہانی نہیں سنانا چاہتا، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کو لوٹ لیا۔ اس نوجوان عمر کے ہونہار کے پاس بھی ایک ڈاکو پہنچا، تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا 40 اشرفی۔ پوچھا کدھر؟ کہا کمر میں بدھی ہوئی۔ اس نے سوچا لڑکا مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا آیا، اسے بھی یہی جواب۔ تیسرا آیا، اسے بھی یہی جواب۔ یہ سارے ڈاکو پہنچ گئے اپنے سردار کے پاس کہ اس ماحول میں جب موت ان لوگوں کے سر پہ رقص کر رہی ہے، ہم ان کا سارا مال و متاع لوٹ چکے ہیں، ہم ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ایسے عالم میں ایک نوجوان ہے جیلان کا جو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ کہا پکڑ لاؤ۔ لے گئے۔ پوچھا بولو بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفی۔ کدھر ہے؟ کمر میں بدھی ہے۔ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تم کہہ سکتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا بیوقوف سمجھتے ہو کیا مجھ کو؟ نہ کوئی غم نہ کوئی خوف، بیوقوف سمجھتا ہے مجھ کو؟ میں چلا ہوں علم دین حاصل کرنے۔ میری ماں نے یہ 40 اشرفی دے کے مجھ سے 2 وعدے لیے ہیں کہ تم رسول اللہ کی اولاد ہو، تم حسن حسین کے گلشن کا مہکتا ہوا پھول ہو، تم سے دنیا میں اسلام کو پھیلنا ہے۔ اس لیے عبد القادر، ماں کے 2 قول کو گرہ میں باندھ لینا، کبھی جھوٹ مت بولنا اور کبھی حرام روٹی مت کھانا۔ تمہاری زندگی کے 2 اصول ہونے چاہیے سنت کی روشنی میں: صدق مقال، رزق حلال، سچ بولنا، حلال رزق کھانا۔ اب یہ 2 جملے، ماں نے کہا ہے سچ بولنا، جھوٹ کیسے بول دوں؟ اللہ جانے یہ جملے تھے یا ولایت کے تیر و نشتر تھے، سینے میں ڈاکو کے اتر گئے۔ احمد نام تھا ڈاکو کا، رونے لگا، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتا ہے اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، سر پہ اس کے موت کھیل رہی ہے، میری تلوار کسی بھی وقت اس کا خون چاٹ سکتی ہے، مگر یہ بے غم بھی ہے، بے خوف بھی ہے۔ خوف ہے تو تیرا ہے، پاس ہے تو اپنی ماں کے حکم کا ہے۔ کہتا ہے کہ ماں سے وعدہ نہیں توڑوں گا۔ اے اللہ، ہم نے تو تجھ سے تیری بندگی کا وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری اطاعت کا وعدہ کیا تھا، اے اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری رضا کا وعدہ کیا تھا۔ بچہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، ہم نے تو زندگی بھر تیری بغاوت کیا۔ مالک آج ہم اسی بچے کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں 60 ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کا سردار غوث الاعظم کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج سے یہ رہزنی نہیں کریں گے۔ ڈاکوؤں سے کہا مال سب کا واپس کر دو، اور پھر ڈاکوؤں سے کہا جاؤ تم اپنی ڈکیتی کرو، اب میں نے ڈکیتی سے توبہ کر لیا ہے، عبد القادر کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کر لیا ہے۔ ڈاکوؤں کی آنکھوں سے بھی آنسو تھے،
کہنے لگے سردار جب ہم برائیوں میں تم کو اپنا سردار مانتے تھے تو آج بھلائیوں میں بھی تم ہی ہمارے سردار رہو گے. تم نے بیعت کیا ہے اگر اس بچے کے ہاتھ پہ تو ہم بھی بیعت کرتے ہیں اس بچے کے ہاتھ میں. حضرت میں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ قادری ہونے پہ ہم کو فخر ہے, چشتی ہونے پہ ہم کو فخر ہے, اور نقش بندی ہونے پہ ہم کو فخر ہے, سہروردی ہونے پہ ہم کو فخر ہے. قادریوں سن لو, سب سے بڑا قادری اور سب سے پہلا قادری وہ احمد ڈاکو تھا جس نے غوث العظم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قادریت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا. یہ سب سے پہلا قادری. بغداد پہنچے, سچ کی برکت دیکھی آپ نے, سچ بولنے کی برکت دیکھی آپ نے. کتنے ڈاکو ہدایت کی راہ پہ آ گئے, کتنے بے ایمان ایمانداری کی راہ پر کے آ گئے. ایک ولی ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ, سنیے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ اپنے بیٹھے ہوئے, ایک مسلمان چوری کر کے بھاگا, پولیس اس کو دوڑا رہی, تو ایک گلی سے دوسری گلی میں نکل جاتا ہے, دوسری سے تیسری میں, پولیس بھی دوڑ رہی. دوڑتے دوڑتے پولیس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا اور اس گلی میں دوڑنے لگا جس گلی میں حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی لگا کے بیٹھے ہوئے. ان کے قریب پہنچا اور انہی کے گھر میں گھس گیا. کہا حضور مجھے پولیس والے تلاش کر رہے ہیں, حضور مجھے بچا لیجئے گا ورنہ میری کمر توڑ دیں گے. گیا, جا کے چھپ گیا. ادھر سے پھر تلاش کرتے کرتے پولیس والے پہنچ گئے. حضرت کو سلام کیا اور حضرت سے پوچھا حضور ایک چور ادھر سے بھاگا ہے, آپ نے دیکھا ہے کیا؟ فرمایا دیکھا ہے, میرے گھر ہی میں تو چھپا ہے. اب وہ سن رہا ہے اندر. کہہ کے گیا حضور دہائی ہے آپ کی, بچا لیجئے گا, پولیس والے کمر توڑ دیں گے. کچھ نہیں بولے بڑے میاں. اندر وہ جا کے چھپ گیا ان کے گھر میں, پیچھے سے پولیس والے آئے, حضور ایک چور ہم پکڑنے جا رہے ہیں, اسی طرف بھاگ کے آئے. دیکھا آپ نے؟ کہا دیکھا کیا ہے, گھر ہی میں تو میرے چھپا ہے, اسی میں گھسا ہے. اب یہ تو تڑپنے لگا کہ یہ لو بڑے میاں کو مروایا ہی نہیں. تو کہا حضور اگر اجازت ہو تو ہم پکڑ لیں, خانہ تلاشی کر لیں. کہا جاؤ. آئے بھائی پولیس والے, چاروں طرف سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے کہیں ملا الا نہیں. نکلے پولیس والے, کہنے حضور آپ تو کبھی مذاق نہیں کرتے تھے سرکار, آج آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم سے مذاق کیا؟ حضرت نے فرمایا جو تم نے پوچھا وہ میں نے کہا. اب تم مذاق جانو, حقیقت جانو, تم جانو, تمہارا کام جانے. وہ سب جب چلے گئے تب یہ نکلا اور نکل کے حضرت کے سامنے کھڑا ہوا. کہا حضرت کس دن کی دشمنی کا بدلہ نکالا آپ نے؟ میری کمر توڑوانے پہ اتر آئے. کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہاں نہیں آیا ہے, اتنا لوگ مانتے ہیں, چلے گئے ہوتے وہ. بولے سن, اگر میں جھوٹ بولتا نا تو تو پکڑا بھی جاتا اور میں رسوا بھی ہوتا. صدق مقال, ہمیشہ سچ بولنا. فرماتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا تو پکڑا بھی جاتا اور میں رسوا بھی ہوتا. یہ تو میرا سچ تھا جو تیرے اور پولیس کے بیچ میں پردہ بن گیا اور تو بچ گیا. سچ کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے. جب کسی چیز کو اپنے اوپر طاری کیجیے تو اس کے فیوز سامنے آتے ہیں. آپ پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں, پیر صاحب کو طاری نہیں کرتے. طاری کرنا اور ہے, مرید ہونا اور ہے, اور یہ اور قابل غور ہے. آپ مرید ہو رہے ہیں, محبت ہے ان سے, ارادت ہے ان سے نا, ٹھیک ہے آپ مرید ہو گئے. میں انہوں نے کہا تھا نماز پڑھو, وہ نہیں پڑھتے. حضرت سے محبت ضرور کرتے ہیں, مگر حضرت نے کہا کہ اللہ کی رضی کی اطاعت کرو, وہ نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ محبت تو آپ کرتے ہو, اطاعت نہیں کرتے. اور مرید اس کو نہیں کہتے جو صرف محبت کرے اور اطاعت نہ کرے. اگر محبت کیا ہے ان سے تو اطاعت بھی کرنی ہوگی ان کی. اگر مرید ہوئے ہو ان سے تو نماز بھی پڑھنی پڑے گی جو یہ حکم دیتے ہیں, برائی بھی چھوڑنی پڑے گی جو اس نے حکم دیتے ہیں, حرام تجارت بھی چھوڑنی پڑے گی جو یہ حکم دیتے ہیں, شراب اور حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو یہ حکم دیتے ہیں. جب چھوڑا
تو یہ محبت اطاعت کے ساتھ ہوئی، نہیں چھوڑا تو محبت تو ہوئی۔ ارے کون مسلمان ہے جس کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ میں کسی کے ایمان میں خدا کی قسم ایک پیسے کا شک نہیں کرتا۔ جو جواری، شرابی، کبابی مسلمان ہے وہ بھی رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، میرا دعویٰ ہے۔ مگر صرف محبت سے کچھ نہیں ہوتا، محبت اطاعت چاہتی ہے۔ شرابی مسلمان، تو اگر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو اطاعت بھی کر۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو ان کے نام پہ جان دے دے گا، خدا کی قسم کوئی شک کی بات نہیں ہے، مگر اطاعت میں تو ان سے بغاوت کر رہا ہے۔ اس لیے اگر تو اپنی محبت میں چار چاند لگانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کر، تیری محبت کی معراج ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں، یہ ہے سچ۔ سچ صرف بولو نہیں، طاری کر لو۔ نماز صرف پڑھو نہیں، نماز اپنے اوپر طاری کر لو۔ نیکی صرف کرو نہیں، نیکی اپنے اوپر طاری کر لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات محترم، یہ تو غوث الاعظم کے آغاز سفر کا معاملہ تھا۔ اب آپ پہنچ گئے بغداد شریف اور آپ نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے زمانے میں وہ پیسے ختم ہو گئے جو پیسے ماں نے دیے تھے۔ ادھر ماں کو فکر کہ میرا عبد القادر وہاں کھائے گا کیا، تو انہوں نے ایک آدمی سے 40 اشرفیاں دے کر اس کو روانہ کیا کہ عبد القادر وہاں پڑھ رہے ہیں، لے جا کر میرے بیٹے کو یہ دے دینا تاکہ ان کے خورد و نوش کا سامان پورا ہو جائے۔ وہ آدمی آیا بغداد شریف، حضرت کو تلاش کرنا شروع کیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور حضرت کا اب بیان سنیے۔ حضور سیدنا عبد القادر غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی خود انہی کی زبانی سنی۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں آیا، اپنی کتاب کے ورق الٹتا رہا، پڑھتا رہا۔ اس دن میں فاقے سے تھا، بھوک اتنی زیادہ لگی تھی کہ نفس کہتا تھا عبد القادر کچھ کھانا تلاش کرو ورنہ مر جاؤ۔ میں بھوک سے بالکل بے ہوشی کے عالم میں آ رہا تھا۔ اتنے میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک آدمی مسجد میں گوشت کا گرم سالن اور تندوری آبی روٹی لے کر کے داخل ہوا۔ گوشت کی مہک تو بہت دور سے آتی ہے نا۔ کہنے لگے جب اس کی مہک نے میری مشام جاں کو معطر کیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر گوشت نہیں ملا، اگر روٹی نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا۔ بھوک اپنے انتہا پہ تھی۔ وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد میرے سامنے ہی دسترخوان بچھایا، گرم گرم نان روٹی رکھی دسترخوان پہ، سالن رکھا، اور وہ بھی بھوکا تھا۔ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، مجھ پر نظر پڑی تو اس نے کہا اے طالب علم ادھر آؤ نوجوان۔ میں آیا، اس نے کہا کہ کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ سنیے غور سے، کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بے پناہ بھوک لگی تھی۔ نفس نے کہا عبد القادر ٹوٹ پڑو کھانے پر۔ جو ہی میں کھانے کی طرف ٹوٹ پڑنے کے لیے عزم ہمت باندھ رہا تھا، ایک ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ عبد القادر، صدق مقال، ہمیشہ سچ بولنا، وہ تم نے سچ بول کے دکھا دیا۔ عبد القادر یہ تمہارا دوسرا امتحان ہے، اکل حلال، حلال روزی کھانا۔ عبد القادر ایک لقمہ اٹھانے سے پہلے شریعت کا فتویٰ پوچھ لو۔ اس آدمی سے یہ تو نہیں تم پوچھ سکتے کہ تم حرام کی روٹی کھا رہے ہو یا حلال کی، حرام پیسے سے روٹی لائے ہو یا حلال پیسے سے۔ کون کسی سے پوچھے گا؟ آپ ہی اگر اپنے دسترخوان پہ کسی کو بلائیں کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، تو کوئی آدمی کیا کہے گا آپ سے کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ حرام کے پیسے کا یہ کھانا ہے یا حلال کے پیسے کا؟ آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ مگر حضرت غوث الاعظم کے ایمان نے پکار کے کہا عبد القادر، تمہارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حلال۔ عبد القادر، تمہاری ماں نے تم سے وعدہ لیا ہے رزق حلال۔ تو عبد القادر
तुम ये तो नहीं कह सकते इससे कि ये बताओ कि ये हलाल है या हराम है, हराम पैसे से खाना लाए हो या हलाल पैसे से खाना लाए हो, तिजारत के पैसे से खाना लाए हो या सूद की कमाई से पैसे से खाना लाए हो। मैं ये तो नहीं इससे पूछ सकता, मगर खाने से मैं माजरत तो कर सकता हूं ना। तो आपने फरमाया भाई साहब माफी चाहता हूं, खाना नहीं खाया। तब उस आदमी ने कहा कि नौजवान तुम खाओ चाहे मत खाओ, एक बात बताओ, यहां मदरसे में एक लड़का पढ़ने आया है, उसकी मां ने मुझे पैसे दिए थे, मैं तलाश करते करते थक गया, मुझे भूख लगी, मेरे पास पैसा नहीं था। अब मैं उसी लड़के के पैसे से ये रोटी और सालन लेकर के आया हूं। तुम अगर नहीं खाते हो तो मत खाओ। क्या तुम उस लड़के का नाम बता सकते हो, उस लड़के का पता बता सकते हो जिसकी ये अमानत है? तो गौसुल आजम ने पूछा कहां से आए हैं आप? उसने कहा मैं जीलान से आया हूं। क्या नाम है उस लड़के का जिसके लिए आप अशरफियां लाए हैं? उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। क्या नाम है उस लड़के की मां का? उसकी मां का नाम उम्मुल खैर फातिमा। उन्होंने भेजा है, मैं अब्दुल कादिर को नहीं पा सका, अब मजबूरन अब्दुल कादिर के पैसे ही से मैं खाना लेकर के आया हूं। हुजूर गौस पाक की आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। देखिए ये इम्तिहान, ये रसूलुल्लाह के उम्मती होने का फैसला। और जब आदमी इस तरह अपने नफ्स को ज़बह कर देता है तब वलायत का ताज रब हाथ में रखता है। जब इतना अपने को मार देता है और अल्लाह को इस तरह राजी कर लेता है तो अल्लाह भी कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जा तुझे कभी न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। आपने फरमाया भाई माँ का वो बेटा अब्दुल कादिर बहन कदमों में गिर गया, कहा सरकार खाना आपका, अब आप इजाजत देंगे तब मैं रोटी के टुकड़े को हाथ लगाऊं। बताना ये चाहता हूं कि शरीयत इस्लामिया पर अमल किए बगैर मोमिन होना बहुत मुश्किल काम है और वली होना तो इंतहाई मुश्किल काम है। तो वलायत नाम है इत्तिबाए नबूवत का, करामत दिखाने का नाम वलायत नहीं है। बेशुमार औलिया अल्लाह ऐसे गुजरे हैं जिनसे कभी कोई करामत जाहिर नहीं हुई। करामत दलील वलायत नहीं है। हाँ, वली से करामत का सुदूर हो सकता है, मगर अगर किसी वली के जरिए कभी किसी करामत का सुदूर नहीं हुआ तो ऐसी बात नहीं है कि वो अल्लाह का वली नहीं। ये हैं हुजूर गौसुल आजम, मोहिउद्दीन लक़ब है आपका, दीन को जिंदा करने वाले हैं। और आपने देखा कि अल्लाह के नबी ने जिस तरह से इनकलाब नबूवत के साथ दुनिया की तकदीर बदल दी थी, वही तकदीर बदलने का फरीजा अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने अता फरमाया कि तुम अपने नबी की वकालत करो, तुम अपने नबी का किरदार बनो, तुम अपने नबी की मिसाल बनो, तुम अपने नबी के परतो बनो, तुम अपने नबी का नक्शो नगार बनो। आखिरी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, किस तरह से नक्शो नगार बनो? हिंदुस्तान में किस वली ने इस्लाम फैलाया आप सब जानते हो ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्वाजा साहब ने इस्लाम फैलाया ना, ख्वाजा साहब से पहले भी वली आ चुके हैं हिंदुस्तान में। दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा साहब से पहले हैं। साहबे किराम भी आ चुके हैं हिंदुस्तान में ख्वाजा साहब से पहले। सरकार सैयदना मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहराइच शरीफ वो भी आ चुके हैं ख्वाजा साहब से पहले। ख्वाजा साहब से पहले भी इस्लाम आ चुका था। हाँ, ख्वाजा साहब को हम हिंदुस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा क्यों कहते हैं? इसलिए कि जितनी तेजी के साथ ख्वाजा साहब के जमाने में इस्लाम फैला है, इतनी तेजी के साथ किसी के जमाने में भी इस्लाम नहीं फैला। तो गरीब नवाज के जमाने में इस्लाम फैला, मदरसा बनाया था उन्होंने। कोई दारुल उलूम था क्या? बैठ के बुखारी शरीफ पढ़ाते थे क्या? मुस्लिम मिशकात पढ़ाते थे क्या? पढ़ाते थे। ख्वाजा साहब क्या पढ़ाते?
خواجہ صاحب تو خود ہی کتاب تھے پڑھنے کے لائق، وہ کیا پڑھاتے ہیں؟ لوگ اسلام کو پڑھاتے ہیں، اور خواجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام تھے۔ لوگ دین پڑھاتے ہیں، خواجہ صاحب چلتا پھرتا اسلام تھے، دین تھے۔ لوگ اطاعت کرتے ہیں، خواجہ صاحب سراپا اطاعت تھے۔ غریب نواز نے کیا کیا یہاں؟ ظالم راجاؤں کے ظلم سے یہاں کی جنتا تنگ تھی۔ غریب نواز کیا کر رہے تھے؟ کوئی بھی غیر مسلم بیمار ہو تو اس کی عیادت خود کرتے تھے، اس کے لیے دوا خود لاتے تھے۔ ایک دلت کو انصاف نہیں ملا تھا تو اجمیر سے خواجہ صاحب اس دلت کو لے کر کے شمس الدین التمش کے دربار تک دلی گئے تھے اس کو انصاف دلوانے کے لیے۔ خواجہ صاحب یہ سب کرتے تھے۔ خواجہ صاحب بیماروں کو دوا پلاتے تھے، خواجہ صاحب مجبوروں کی مجبوری دور کرتے تھے، خواجہ صاحب پریشان حال کی پریشانی میں ہاتھ بٹاتے تھے، خواجہ صاحب لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خواجہ صاحب خالی انا ساگر کا پانی کٹورے میں نہیں اکٹھا کرتے تھے۔ کٹورے میں انا ساگر کا اکٹھا ہو جانا پانی یہ تو چھوٹی بات ہے خواجہ صاحب کی، غریب کی مدد کرنا یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی، بے علموں کو علم دینا یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی، ایمان کی دولت سے نواز دینا دنیا کو یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی، اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں دے کر کفر کے جھنڈے کو توڑ دینا یہ بڑی بات ہے خواجہ صاحب کی۔ خواجہ صاحب کا معاملہ ایسا تھا، ایسے دین دیالو خواجہ صاحب تھے، ایسے رحیم و کریم خواجہ صاحب تھے کہ جب خواجہ صاحب کو اس ملک کا ہندو دیکھتا تھا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اے خواجہ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہی کا کلمہ ہم کو بھی پڑھا دو نا۔ یہ اخلاق سے خواجہ کے پھیلا ہندوستان میں، یہ کردار سے پھیلا خواجہ کی دینی اسلام، یہ ان کی انسانیت سے پھیلا۔ انہوں نے اس دھرتی پہ انسانیت کو زندہ کیا، انہوں نے کبھی مسلم اور ہندو میں بھید بھاؤ نہیں کیا، وہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک نگاہ سے دیکھتے تھے، انسان کی بحیثیت انسان اس کا احترام کرتے تھے۔ کلمہ پڑھنے والے ان کے مرید ہوتے تھے، کلمہ نہ پڑھنے والوں سے وہ محبت کرتے تھے تاکہ یہ محبت کا کرشمہ سازی اسلام کے دامن میں انہیں لے آئے۔ خواجہ صاحب کا مشہور مقولہ ہے دوستو، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اپنی گرہ میں میرے حکم کو باندھ لو، محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں۔ یہ ہے وہ اولیاء امت کا کردار جس کے ذریعے اسلام پھیلا۔ حضور کے بعد یہ کام اللہ تعالیٰ نے اولیاء امت کے حوالے کیا تھا، اور وہ اولیاء امت ہر جگہ پھیلے رہے۔ میں نے تو سمندروں کا سفر کیا ہے، ایک دو دن نہیں 9 دن میں سمندر میں رہا ہوں، مسلسل 9 دن 9 رات۔ جتنا سمندروں کے کنارے سے گزریے مزارات اولیاء نظر آتے ہیں، گاؤں میں نکلیے بڑا پرانا مزار نظر آتا ہے، قصبوں میں جائیے بڑا پرانا مزار نظر آتا ہے، غیر آبادی میں جائیے جنگلوں میں جائیے بڑے پرانے مزارات نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کسی زمانے میں وہ شہر تھے، کسی زمانے میں وہ قصبہ تھے، کسی زمانے میں وہ گاؤں تھے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں نور نبوت لے کر اولیاء امت نہ پہنچے ہوں۔ یہ انہی ولیوں کا کرشمہ سازی ہے، یہ انہی ولیوں کا صدقہ ہے، یہ انہی ولیوں کا طفیل ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر 25 کروڑ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، آپ کا افغانستان ہے، یہ سب اولیاء اللہ کا مرہون منت ہے۔ کچھ ظالم کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، اور دلیل میں اورنگزیب اور محمود غزنوی کو پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ انڈونیشیا میں کون محمود غزنوی گیا تھا؟ ملیشیا میں کون اورنگزیب گیا تھا؟ وہاں تو کسی سے کسی کی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ انڈونیشیا میں مسلمان بستے ہیں، وہاں کون گیا تھا؟ وہاں کوئی اورنگزیب نہیں گیا تھا، اور کسی اورنگزیب سے اسلام نہیں پھیلا۔ وہاں یہی اللہ کے ولی گئے تھے، یہی نائب النبی لوگ گئے تھے، یہی علماء و صلحاء گئے تھے۔
معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اولیاء اللہ نے وہ کردار ادا کیا ہے جو کردار کبھی نبیوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنے زمانے میں اپنی امت کے اندر اور انسانوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ولی نبی نہیں ہو سکتا مگر سایہ دیوار نبی ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی خدمات ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، چادر پیش کرنے کے لیے، ملیدہ کھانے کے لیے، زردے کا فاتحہ کرنے کے لیے۔ ارے کبھی بھوکے رہ کے بھی تو فاتحہ کر لو ان کا، کبھی کردار کی بنیاد پہ تو فاتحہ کر لو ان کا، کبھی نمازیں پڑھ کر کے تو ان کو نظر پیش کر دو، کبھی تلاوت قرآن پڑھ کے تو ان کو نظر پیش کر دو، کبھی جھوٹ مٹا کے تو ان کا فاتحہ پڑھ لو، کبھی بد اخلاقی کا خاتمہ کر کے تو ان کو نظر پیش کر دو، کبھی برائیوں کو اپنے سماج سے نکال کر تو ان کو نظر پیش کر دو۔ اگر انہیں نظر و نیاز پیش کرنا ہے، اپنے سماج سے جھوٹ کو باہر نکالو، اپنے سماج سے ظلم کو باہر نکالو، اپنے سماج سے زناکاری کو باہر نکالو، اپنے سماج سے بے نمازیوں کو نمازی بناؤ اور اپنے سماج میں ایک بھی بے نمازی مت رہنے دو، اپنے سماج کو خالص اسلامی معاشرہ بناؤ۔ یہ ہے تمہارا اولیاء اللہ کو صحیح معنوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کی نظر۔ ایک چادر لے کے جاتے ہو، بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ 4 آنے کا بتاشا اور 32 کروڑ کی منت۔ نہیں، اولیاء اللہ کو ماننے کا مطلب ہوا انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی تھی، انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ حضور غوث الاعظم اس مہینے میں اللہ کے نام کا لنگر لٹایا کرتے تھے۔ ہر 11ویں تاریخ کو سرکار غوث الاعظم کا لنگر چلتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے سب سے بہتر کام بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے یہ سارے نیک کام آپ کیجئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ایسی ایسی شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے علاقوں میں موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہی ہیں، ہر دور میں موجود رہیں گی اور امت کی ہدایت کا سامان ہوتا رہے گا۔ غیر مسلموں کو بھی دعوت اسلام ملتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، بھلائیوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بے روزہ داروں کو روزہ دار بنا دے، غیر شریف لوگوں کو شریف بنا دے، زناکاری، جوا، شراب، حرام خوری، سود خواری سے اللہ امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ